بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الرازی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 8۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق نمبر 2 سمجھیں گے۔ سبق عقیدہ ختم نبوت، مطلب کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں وہ کیا ہونا چاہیے، ختم نبوت ہے کیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک انسان کو ختم نبوت کا عقیدے پر کس طرح قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں نبی بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کے کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، مطلب کہ نبیوں کا سلسلہ بند کرنے والا، یعنی کہ آخری نبی۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف کسی زمانے کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ساری دنیا، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سب کے لیے کافی ہے، مطلب کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ عمارت جو ہے وہ نامکمل تھی۔ پھر جب سب سے آخر اینٹ اس میں لگ گئی تو عمارت نہ صرف مکمل ہو گئی بلکہ اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو ہے وہ اس آخری اینٹ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل شریعت عطا فرمائی اور ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تمام نبیوں کو جو کتابیں دی گئی تھیں ان میں ان کی امتی جو تھے انہوں نے تحریف کر کے اصل تعلیمات کو ختم کر دیا تھا۔ جب بھی کسی نبی کی تعلیمات جو تھیں وہ ختم ہو جاتی تھیں، مٹ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے جو اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب مطلب قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اس کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ترجمہ: بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن کریم جو ہے وہ اپنی اصل تعلیمات میں ابھی تک محفوظ ہے اور اس میں ایک حرف بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، لہٰذا اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس نے پچھلے نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی لیے اب جو کوئی بھی سچے دین پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی کے طریقے پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کافی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، تو ہم یہاں پڑھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ختم نبوت کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا میں بھیجتے رہے، جیسے جیسے ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں والی جو محنت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یعنی کہ ہمارے سپرد فرما دیے، لہٰذا اب قیامت تک کے
آنے والے تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کو بہترین امت کہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھائیں۔ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود دین پہ چلیں، تاکہ ہم دین کو اپنائیں، تاکہ ہماری دعوت سے لوگوں کو اچھے اثرات ملیں، پازیٹیو چیزیں وہ دیکھیں اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوں۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، ہماری عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اور ہم سب مل کر اس ذمہ داری کو اچھے سے پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔